والصلاۃ والسلام علی النبی الکریم۔ ہماری گفتگو صحیح مسلم کے تعلق سے چل رہی تھی کہ صحیح مسلم جو ہے اس کی روایتوں کی وجہ سے بعض لوگ جو ہے قرآن تک میں تخصیص کے جواز کا نظریہ رکھتے ہیں، حالانکہ وہ قرآن جو صحیح مسلم ہے اس کی اپنی روایتوں کی طرف یہ توجہ نہیں کر رہے ہیں کہ وہ روایتیں آپس میں کتنی متعارض ہیں۔ جو روایتیں ہوتی ہیں یہ راوی سے منقول ہوتی ہیں، یعنی فلاں نے فلاں سے روایت کیا، فلاں نے فلاں سے روایت کیا، فلاں نے فلاں سے روایت کیا، اس طرح روایات ہوتے ہوئے مروی ہوتے ہوئے ہی ہم تک پہنچی ہے۔ یہ سب جو ہے انسانی معاملات ہیں، سلسلہ روات، ایک راوی پر اعتماد کرنا، پھر اس راوی کے بارے میں چھان بین کرنا، پھر وہ راوی آگے اس بات کو پہنچاتا ہے، پھر وہ راوی دوسرا جو ہے وہ تیسرے کو پہنچاتا ہے۔ تو ہر راوی پہ چھان بین کرنا، توثیق کرنا، اس پہ جرح کرنا، تنقید کرنا، یہ سب معاملات جو ہے انسانی ہیں، انسان نے کیے ہیں، اور اس میں انسان سے غلطی ہو سکتی ہے۔ انسان آپ جانتے ہیں غلطی کا پتلا ہے، اور ہر انسان سے غلطی بھی ہوتی ہے اور درست بات بھی وہ کرتا ہے، تو دونوں پہلو ہوتے ہیں۔ تو جو روایات ہوتی ہیں یہ انسانی معاملات ہیں، اور قرآن ایک طرف ہے تو قرآن بالکل یقینی متواتر ہے، اور یہ الوہی معاملات میں سے ہے، جس طرح آپ جانتے ہی ہیں۔ تو صحیح مسلم کی روایت جو ہے یا کوئی بھی روایت کسی بھی کتاب میں ہو، وہ قرآن کے مقابلے میں نہیں آ سکتی، نہ قرآن میں اس سے تخصیص کی جاتی ہے، قرآن بالکل یقینی ہے۔ تو صحیح مسلم کی بھی ذرا حالت دیکھ لیں کہ صحیح مسلم کی آپس میں بھی جو ہے روایت جو ہے وہ متعارض ہیں۔ تو یہ آپ کے سامنے ایک روایت چل رہی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز میں گرمی سے بچنے کے لیے ٹھنڈا ہونے دو، کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی لپٹوں سے ہے۔ تو یہ دیکھیں اس روایت کے مطابق صحیح مسلم کی روایت ہے، جس کو صحیح کہا جا رہا ہے اور رسول اللہ کی طرف منسوب ہے یہ۔ اس میں ہے کہ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ جو گرمی کی نماز ہے اس کو ٹھنڈے وقت میں پڑھو، کیونکہ گرمی جو ہے یہ گرمی کی شدت یہ جہنم کی لپٹوں سے ہے۔ تو اس روایت کے مطابق گرمی کی جو نمازیں اس کو ٹھنڈا کر کے پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد دوسری روایت جو سنن ابو داؤد کی ہے، یہ آپ کے سامنے یہ چل رہی ہے، اس میں یہ ہے کہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ظہر پڑھتا تھا تو ایک مٹھی کنکری اٹھا لیتا تاکہ وہ میری مٹھی میں ٹھنڈی ہو جائے، میں اسے گرمی کی شدت کی وجہ سے اپنی پیشانی کے نیچے رکھ کر اس پر سجدہ کرتا تھا۔ یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے جس کو صحیح کہا گیا ہے۔ لیکن دونوں روایات ہیں اور دونوں جو ہے وہ صحیح اسے کہا جا رہا ہے، حالانکہ دونوں آپس میں متعارض ہیں۔ ایک کی صحیح مسلم کی جو روایت ہے اس کے مطابق جو ہے وہ گرمی کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھنا چاہیے، اور ایک روایت میں ہے جس میں خود رسول اللہ اپنے نعوذ باللہ قول کی مخالفت کر رہے ہیں، روایت کے مطابق قول کی مخالفت کر رہے ہیں کہ خود انہوں نے گرمی میں نماز پڑھی، اور صحابی کہہ رہے ہیں کہ اور ایک مرتبہ بھی نہیں ہے، یہ ان کا مطلب طریقہ ہے رسول اللہ کا، کہہ رہے ہیں کہ میں رسول اللہ کے ساتھ ظہر پڑھتا، یعنی رسول اللہ کے ساتھ میرا طریقہ کار یہ تھا کہ جب میں ظہر پڑھتا تو ایک مٹھی کنکری لیتا، اور اتنی گرمی ہوتی ہے کہ کنکری وہ ہاتھ میں لے کے اس کو ٹھنڈا کرتے، اس کو رکھتے، پھر اس پہ سجدہ کرتے، اس پہ سجدہ کرتے ٹھنڈا کر کے اس کو۔ تو کتنی گرمی ہوگی، گرمی کی شدت کتنی ہوگی یہ آپ غور کریں۔ تو ایک روایت کے مطابق خود رسول اللہ گرمی میں جو ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں، دوسری روایت کے مطابق خود کہہ رہے ہیں ٹھنڈا کر کے جو ہے وہ نماز پڑھو۔ دیکھیے متعارض روایتیں ہیں، صحیح مسلم کی روایتیں متعارض ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں روایتوں کو صحیح کہا جا رہا ہے۔ تو ان جیسی روایتوں کی وجہ سے جو آپس میں متعارض ہیں، ایسی کتابوں کی روایت سے قرآن میں تخصیص نہیں ہو سکتی، قرآن کے مقابلے میں نہیں آ سکتی جو خود ان کی روایتیں آپس میں متعارض ہیں۔